آگے بڑھتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ فارن فنڈنگ میں ہم حساب کتاب رکھنے پر پکڑے گئے۔ پارٹی سیکریٹری کے طور پر اسد قیصر اور سیما ضیاء کو اکاؤنٹ کھولنے کا کہا تھا۔ معاشی اور سیاسی حالات کے بارے میں سیاستدانوں کو اپنی انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ملک کی خاطر شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں، رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ملک کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات کے بارے میں سب کو سوچنا ہوگا۔ سیاستدانوں کو انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ صدر پاکستان کی حیثیت سے خود اکٹھا نہیں کر سکتا، کہہ ہی سکتا ہوں۔ پریشان ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کو کلاس روم کی طرح گھنٹی بجا کر تو بٹھایا نہیں جا سکتا۔ ملک کی خاطر شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ عام انتخابات اچھا حل ہے، تمام مل بیٹھ کر طے کریں کہ کب الیکشن ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ فارن فنڈنگ میں ہم حساب کتاب رکھنے پر پکڑے گئے۔ پارٹی سیکرٹری کے طور پر اسد قیصر اور سیما ضیاء کو اکاؤنٹ کھولنے کا کہا۔ امریکی قانون کے مطابق فنڈنگ کے لیے کمپنی بنانا ہوتی ہے۔ سیاستدانوں کو ہمیشہ اداروں پر تنقید کرنے سے روکا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنا فوج کا ہی کام تھا، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عارف علوی کا مزید کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کا تنازع ملک کے لیے خطرناک ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ دونوں میں نفرتیں کم ہوں اور جلد انتخابات کے لیے ماحول سازگار بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم کی طرف سے 85 سمریاں بھجوائی گئیں، سب پر دستخط کیے، مگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی سمری واپس کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ جتنی ملاقاتیں اور فون پر شہباز شریف سے گفتگو ہوئی، اتنی بطور وزیر اعظم عمران خان سے بھی نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا پر سب برا نہیں، 90% اچھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تجارت کے شعبے میں پاکستان اور ترکی کے درمیان آج ایک تاریخی معاہدہ طے پایا ہے۔ اگلے 3 برس میں دونوں ممالک میں تجارت کا حجم $5 ارب تک پہنچ جائے گا۔ ہم مل کر توانائی کے متبادل ذرائع تیار کریں گے۔ Trade in goods agreement between Pakistan and Turkey, and this is one of the most important achievement of Minister for Commerce Syed Naveed Kama and his team. We have already agreed, and today I believe this is also spelled out, that in the next 3 years we will increase our bilateral trade by $5 billion. We must immediately engage ourselves in exploring alternative sources of energy, hydel power generation I've just explained. Of course, we have raised something like 500 to 600 megawatts in solar energy and a few hundred megawatts in wind power. Solar energy is the order of the day. Solar panels for poor households. Solarization of government offices. Running and achieve our targets and win medals. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ کیس مجھے نااہل کرنے کے لیے سامنے لایا گیا۔ ڈیل یہ ہوگی کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے۔ دونوں کیسز کو پاناما سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ امپورٹڈ حکمران ملک کو اسی جانب دھکیل رہے ہیں جس جانب ہمارا دشمن چاہتا ہے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد شروع ہو چکی، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان سوشل میڈیا پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ بیرونی سازش تھی، بیرونی سازش کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی، ہماری حکومت ہٹائی گئی۔ یہ جب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ پارٹی اب ختم ہو جائے گی، مہنگائی تھی، یہ تھی، پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا۔ وہ جو 17 جولائی کو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں، ساری دھاندلی کے باوجود ساری جماعتیں ایک طرف، تحریک انصاف ایک طرف، گورنمنٹ مشینری ایک طرف، الیکشن کمیشن ایک طرف، اس کے باوجود جیت گئی۔ اب اس کے بعد یہ گھبرا گئے ہیں، اب یہ اپنے پلان سی پہ چلے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کیا جائے، اور اس کے لیے یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ کیس، اور کوشش یہ ہے کہ پھر یہ پروپیگنڈا کے بعد کوئی بین آ جائے اور پھر ڈیل یہ کی جائے کہ اچھا جی عمران خان کو بھی ہم اگر یہ بین ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا بھی وہ جو نااہل ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیں۔ یار اس طرح کی کوئی باغ ہے۔ ایک آدمی جو 30 سال سے چوری کر رہا ہے، جس کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے، یہ جو پیناما پیپرز،
وہ تو دنیا میں ایک انکشاف ہو جن کے 4 فلیٹ اربوں روپے کے فلیٹس, تو اس کے اوپر اس کو کنوکشن ہوئی ہے. اس کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے سے, یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اور یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس سے کمپیئر کر رہے ہیں اور کسی قسم کی ڈیل کروا رہے ہیں. دیکھیں میں کسی ڈیل کا حصہ نہ بناؤں نہ بن سکتا ہوں. یہ جو ڈیل ہے یہ ڈیل پاکستان کی تباہی ہے. یہ وہ NRO ٹائپ ڈیل ہے. یہ NRO 2 نواز شریف کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی دفعہ لے چکے ہیں NRO. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سازش چل رہی ہے یہ مجھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے, لیکن اصل میں تو پاکستان کی کیوں ادھر دھکیل رہے ہیں پاکستان کو جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ ملون سلمان رشدی نیو یارک پر چاقو حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں. ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملون سلمان رشدی وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نیو یارک سے. یہ واقعہ پیش آیا ہے نیو یارک میں. سلمان رشدی جو کہ ایک حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں, یہاں شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. وفاقی حکومت نے شہباز گل کیس میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر مقرر کر دیا ہے. شہباز گل کیس میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. شہباز گل کیس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری حسیب محمد کیس کی پیروی کریں گے. نوٹیفیکیشن کی کاپی چیف کمشنر IG اسلام آباد کو ارسال کی گئی ہے. وزارت قانون کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے IG اسلام آباد کو شہباز گل کے ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے بنی گالہ ریڈ کرنے سے روک دیا. وزیر داخلہ کا سعودی عرب سے IG اسلام آباد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. رانا ثناء اللہ نے IG اسلام آباد اکبر ناصر خان سے شہباز گل کیس سے متعلق تفصیلات حاصل کی. IG اسلام آباد نے بتایا کہ شہباز گل کا ڈرائیور بنی گالہ میں روپوش ہے. گرفتاری کے لیے بنی گالہ میں چھاپے کی ضرورت ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بنی گالہ کے مکینوں سے گفتگو کے ذریعے ملزم کی حوالگی سے متعلق معاملہ طے کیا جائے. عدم تعاون کی صورت میں چھاپے سے پہلے اجازت لی جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم آج ذاتی ایجنڈے پر لگے ہیں. اقتدار نہ ملنے پر پاکستان کے ٹکڑے کرنے اور تباہی کی باتیں کی جاتی ہیں. نفرتوں کے بیج بونے سے معاشرے ترقی نہیں کرتے. سب کو اپنی ذات سے بالا تر ہو کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا. وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. معاشروں میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں, منافرت کے بیج بوئے جاتے ہیں, معاشرے پھلتے پھولتے نہیں ہیں. ہمیں کم از کم اس ملک میں جو امید ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, ایک ہوپلیسنس کا احساس جو ہے سرایت کرتا جا رہا ہے ہمارے ملک کی آبادی میں, خصوصاً نئی نسل میں, اس کو امید میں بدلنا ہے. کیا آج ہم اپنا ذاتی جو ہے ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں یا قومی ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں؟ تو آئیے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کریں گے جن میں یہ جوان بچے جو ہیں امید کے ساتھ وہ جی سکیں. ہماری پاکستان کے ساتھ محبت جو ہے, ہماری پاکستان کے ساتھ جو ہے رشتہ جو ہمارا ہے وہ مشروط ہے. اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی اور تباہی کی باتیں کرتا ہوں. اگر میری جو امیدیں اور میرے مقاصد اور میرے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے, میں جو ہے ایسی باتیں کرتا ہوں جس سے نہ صرف میرے لہجے میں مایوسی ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آنے والے 75 اور 7500 یا 75,000 سال میں ہم اس ملک کے استحکام کے لیے, اس ملک کی عزت کو 4 چاند لگانے کے لیے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کریں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکمرانوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کروا لیے. نیب ترمیم صرف اپنے فائدے کے لیے کی گئی ہیں. آج کا نوجوان باشعور ہے. ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. کبھی سعودیہ تو کبھی لندن بھاگ جاتے ہیں. الیکشن ہی ملکی مسائل کا واحد حل ہیں. وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اپنے کیس بچانے کے لیے 1100 ارب روپے آپ نے ہڑپ کر لیا. جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں نیب کے قانون میں صرف اپنی ذات کے لیے ان حکمرانوں نے کی ہیں. لوگ اندھے نہیں ہیں. جس 140 ملین لوگوں کی جیب میں کلاشنکوف ہے فون کی شکل میں. نوجوان جھوٹ اور سچ کی تمیز کر رہا ہے, اور آپ نے جو سازش کی 2 ووٹوں کی اکثریتی حکومت نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے مخالف چلی گئی؟ آپ بے وقوف ہیں.
جو ہمارے حلقے کمزور تھے وہ سیمنٹڈ ہو گئے الحمدللہ. ہمیں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ آپ صحیح جگہ ڈٹے ہیں, ڈٹے رہنا. جو حکمران ہیں ان کو میں مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاخیر سے آپ کو فیصلہ ہوگا تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے. پہلے بھی آپ کو کچھ نہیں بنا, آپ کا دھکے کھائے ہیں آپ نے. کبھی آپ سعودی عرب بھاگے ہیں, کبھی آپ لندن بھاگے ہیں. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان امریکہ کے خلاف جھوٹ پر مبنی مہم چلا رہے ہیں اور کے پی حکومت ان سے معاہدے کر رہی ہے. لوگوں سے غلط بیان کر کے یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں. معاہدے کی ثبوت امریکی محکمہ انصاف کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. خیبر پختونخوا میں امریکی ایمبیسڈر سے ہمیں سننے میں آیا مبینہ طور پہ کہ انہوں نے الگ کمرے میں عمران خان نے خود ان سے بات کی. ٹھیک ہے, وہاں ریڈ کارپٹ ہم نے ہی لگایا تھا, آپ سب نے وہ دیکھ لیا ہوگا نا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہر چیز پہ تو پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو اس پہ وضاحت کر دیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے. تو کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی کسی نے کہا کہ وہ تو پی آر, وہ اشتہار, اور اشتہار کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ $25,000 کے ہر مہینے اشتہار اس ملک میں دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کوئی آپ پاکستان کا امیج تو نہیں ٹھیک کر رہے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر چھاپے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ سابق صدر کے گھر پر ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق خفیہ دستاویزات کی اطلاع پر چھاپا مارا گیا. اخبار کے مطابق ایف بی آئی کے پاس اطلاعات تھیں کہ سابق صدر کے گھر پر ایٹمی مواد سے متعلق دستاویزات موجود ہیں. وہ دستاویزات امریکی ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق ہیں یا کسی اور ملک کے, یہ واضح نہیں کیا گیا. سابق صدر نے ایٹمی دستاویزات کی موجودگی کے دعوے کو جھانسا قرار دیتے ہوئے وہ دستاویزات پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا. ٹرمپ پر الزام ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس چھوڑتے وقت کچھ خفیہ دستاویزات اپنے ساتھ لے گئے تھے. ادھر کراچی میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے موجودہ اسپیل کے تحت 14 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. آج 13 اگست کو ہونے والے انٹر کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں. کراچی میں بادلوں کی آنکھ مچولی, کہیں گرج چمک کے ساتھ تیز تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے. کھارا در, سرجانی, نارتھ ناظم آباد, عزیز آباد, اسکیم 33, صدر, کرنگی میں بھی بارش ہوئی. رخ کرتے ہیں کھیل کے میدان کا. پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کا ایک اور کارنامہ, اسلامی یکجہتی گیمز میں سونے کا پہلا تمغہ پاکستان کے نام کر دیا. ارشد ندیم نے 88.55 میٹر تھرو کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. ارشد ندیم نے جیولن تھرو مقابلوں میں اسلامی یکجہتی گیمز کی ریکارڈ تھرو کی. سٹار ایتھلیٹ کا یہ چوتھا انٹرنیشنل گولڈ میڈل ہے. اس سے قبل انہوں نے کامن ویلتھ گیمز اور ساؤتھ ایشین گیمز میں بھی سونے کا تمغہ جیتا تھا. گزشتہ سال ارشد نے ایران میں ہونے والے امام رضا کپ میں بھی گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا. تھائی لینڈ میں بھارتی باکسر کو عبرتناک شکست دینے والے پاکستانی باکسر شہیر آفریدی وطن واپس پہنچ گئے. پاکستانی باکسر شہیر آفریدی کے ایئرپورٹ پہنچنے پر صوبائی وزیر سعید غنی اور دیگر پولیس افسران نے ان کا استقبال کیا. بینکاک میں مڈل ویٹ کیٹیگری میں باکسر شہیر آفریدی نے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا. شہیر آفریدی نے بھارتی اسرار عثمانی کو عبرتناک شکست سے 2-4 کیا تھا. شہیر آفریدی نے 3 ماہ قبل بھی مڈل ویٹ ایشین باکسنگ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتا تھا.